بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معرفت الہی کیا ہے؟ تمام حمد و ثنا اس باری ذات تعالیٰ کے لیے زیبا ہے جو کائنات کا خالق ہے اور جس نے اپنے نور سے عالم کو زینت بخشی، جس کی قدرت کے جلوے آسمان و زمین میں بکھرے ہیں اور جس کی رحمت کا سایہ ہر مخلوق پر محیط ہے، جس کی ربوبیت نے مٹی کے ذروں کو جان بخشی، وہ اللہ جس کی تعریف کائنات کی ہر زبان کرتی ہے، جس کی حمد و ثنا پہاڑوں کے جگر سے نکلتی ہے، درختوں کے سائے سے جھلکتی ہے، پرندوں کی پرواز میں دکھائی دیتی ہے، سمندر کی موجوں میں سنائی دیتی ہے، ہوا کے جھونکوں میں محسوس ہوتی ہے اور انسان کے دل کی دھڑکن میں اس کی عظمت کی گواہی سنائی دیتی ہے۔ اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی قدرت میں کسی کا دخل نہیں، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جسے فنا کا کوئی خوف نہیں، جو نور اعلیٰ ہے، جو ہر شے پر غالب ہے، وہی معبود ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بخشنے والا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اس کی ذات کی پہچان کروائی گئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اور وَهُوَ اول والآخر والظاہر والباطن۔ یہی حقیقت حضرت مولا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبات میں بارہا بیان فرمائی کہ اللہ کو پہچاننا سب سے بڑی معرفت ہے۔ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اور معرفت الہی انسان کو اپنے نفس کی حقیقت تک لے جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی یہ جملہ محض لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان اگر اپنے وجود کے اسرار کو سمجھے، اپنی روح کی گہرائی میں جھانکے، اپنے ضمیر کے آئینے کو صاف کرے تو اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس ہی دراصل رب کی نشانیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اسی لیے حمد باری تعالیٰ کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو غرور اور تکبر سے پاک کرے، اپنی خواہشات کے اسیر نہ بنے بلکہ اپنے دل کو خدائے پروردگار کی یاد سے معمور کرے اور اس کی بندگی میں اس قدر فنا ہو جائے کہ اپنی ذات کچھ بھی معنی نہ رکھے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حمد اس اللہ کے لیے جس کی تعریف بیان کرنے والے کبھی اس کی مدح تک نہیں پہنچ سکتے، جس کی نعمتوں کا شمار کرنے والے اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے اور جس کا حق ادا کرنے والے اس کی حق ادائیگی کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد انسان کے الفاظ اور گمان سے بالا تر ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی کوشش کر لے، اس کی ذات باری کی تعریف اس کمال تک نہیں پہنچ سکتی جو اس کا حق ہے۔ اسی لیے دعا اور عبادت دراصل انسان کی عاجزی اور فنا کا نام ہے۔ حمد و ثنا بندے کو یہ سبق دیتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا رہے، کیونکہ نفس انسانی ہمیشہ اسے غرور اور گناہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن جب وہ مولا علی علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نفس کے بارے میں فرمایا، یعنی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے اندر موجود ہے، اور یہی حقیقت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ معرفت الہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس امارہ ہے۔ اگر وہ نفس کو قابو میں لے آئے، اپنی خواہشات کو اللہ کی اطاعت کے تابع کر دے، تو اس پر اللہ کی معرفت کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں
اسی معرفت کی دعا مولا علی کے کلمات میں یوں ملتی ہے، یعنی اے میرے پروردگار، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اس دعا میں وہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے جو انسان کو دنیاوی لذتوں اور نفس کی خواہشات سے آزاد کروا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کو نور الہی سے معمور کرتا ہے، اس کے اندر سکون اترتا ہے، اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے۔ پس انسان جب اپنے رب کی حمد اور ذکر کو بجا لاتا ہے تو اسے اصل سکون اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دعا کے لمحات میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس سے ہدایت کو طلب کرتا ہے، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی معرفت کے چراغ چل اٹھتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ صرف زبانی جملوں تک محدود نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس کا عکس بھی ضروری ہے۔ یہی معرفت الہی ہے اور یہی مولا علی کے کلمات کی روشنی بھی ہے کہ انسان جب مولا علی علیہ السلام کے اقوال کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس کی دعا میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ کی قربت کے سفر پر چل نکلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے الفاظ میں مولا علی نے بارہا یہ بیان کیا کہ بندگی کا اصل مقصد اللہ کو پہچاننا ہے اور اس کی تعریف کرنا ہے، کیونکہ اس کی حمد کے بغیر انسان کی عبادت ناقص ہے اور اللہ کی پہچان کے بغیر انسان کی دعا بے روح ہے۔ پس مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اس کی حمد بجا لائے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے دل کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کرے، کیونکہ یہی راستہ اسے جنت تک لے جاتا ہے اور یہی راستہ اسے اللہ کی قربت تک پہنچاتا ہے، اور اسی راستے میں دل کا سکون پیوست ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی حقیقت میں بے مثال اور بے نیاز ہے۔ وہی کا خالق کائنات ہے، وہی معبود ہے جس کی حمد ہر شے کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا صرف انسان کا فریضہ نہیں بلکہ پوری کائنات کی فطرت ہے۔ ہر ذرے میں اس کی بڑائی ہے اور اس کی معرفت کی گواہی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہی وہ حمد ہے جو سورہ فاتحہ میں بار بار دہرائی جاتی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں مومن اسے زبان پر لاتا ہے تاکہ انسان یہ یاد رکھے کہ اصل تعریف اللہ کے لیے ہے، کوئی اور ذات لائق حمد نہیں، نہ بادشاہ، نہ دنیا کے بت، نہ انسان کی اپنی طاقت، بلکہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک اور رب العالمین۔ اور اسی حقیقت کو مولا علی نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اس طرح بیان کیا کہ جس کا ترجمہ ہمیں یوں ملتا ہے کہ جس کی تعریف بیان کرنے والے اپنی کوشش کے باوجود اس کی مدحت کو نہیں پہنچ سکتے تو تمام تعریفیں اور حمد اس اللہ کے لیے۔ اور قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اپنی صفات کو ذکر کر کے بندوں کو اس کی پہچان کرائی۔ فرمایا گیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور کائنات کا قائم رہنا اس کی قدرت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد محض دنیاوی زندگی گزارنا نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کو پہچاننا
اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ بندگی کی حقیقت ہی حمد و شکر ہے، اور شکر کے بغیر بندگی کو بے روح سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ قرآن مجید میں اس طرح سے ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ یہی شکر دراصل حمد ہے، اور یہی حمد معرفت الہی کا دروازہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور قرآن بھی اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اپنے نفس میں اللہ کی نشانیوں کو پہچانو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ آیت اور مولا علی کا قول ایک دوسرے کی شرح ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت انسان کے لیے اپنے وجود میں مضمر ہے۔ اب اگر انسان غور کرے، اپنی دل کی گہرائی میں جھانکے، تو اسے اپنے اندر اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کے اثار ملیں گے۔ اور پھر تمام تعریفیں اسی رب کائنات کے لیے۔ اے رب کریم، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہی وہ ذات ہے کہ جس نے نہ صرف کائنات کو پیدا کیا بلکہ ہر مخلوق کے دل میں اپنی قدرت کے چراغ روشن کیے۔ تو وہ اللہ ہے جو خالق کل شیء قدیر ہے، ہر شے کو وجود دینے والا اور ہر ذرے کو حرکت دینے والا، ہر نفس کو زندگی بخشنے والا۔ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور نہ کوئی تیرا شریک ہے، نہ کوئی تیرا ہمسر ہے۔ اے میرے معبود، تو ہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ یہ آیت تیرے وجود کی روشنی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے، وہ روشنی جو ہر دل کو روشن کرتی ہے اور ہر عقل کو بیدار کرتی ہے، اور عقل والے اس سے عقل کو واضح طور پر لیتے ہیں، اور یہ ہر ضمیر کو روشن کرتی ہے اور ہر کائنات کو اپنے نور میں لپیٹ لیتی ہے۔ اے رب، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے، نہ ہی کوئی رازق ہے، اور نہ ہی کوئی محافظ، اور نہ کوئی سننے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، کہ میں تیرے ہی پاس لوٹایا جاؤں گا، اور تیرے ہی ذکر میں میرا سکون پوشیدہ ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے دلوں میں تیری یاد کو بساتے ہیں، اپنے سینوں میں تیری محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور اپنی زبان کو تیری حمد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن دل ایمان کی حقیقت کے ذریعے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دل کو اس ایمان کی حقیقت سے بھر دے تاکہ ہم تجھے اپنی ہر سانس میں دیکھیں، اپنے ہر عمل میں محسوس کریں، اپنی ہر دعا میں تجھے پائیں۔ اے اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے تو صرف اس کے بندوں سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیرے خوف اور تیری محبت تک لے جائے۔ اے اللہ، ہماری جہالت کو دور کر دے اور ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری عقلوں کو روشن کر دے تاکہ ہم تیری پہچان حاصل کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اپنی رحمت عطا فرما۔ ہمیں ان کے اقوال سے راہ ہدایت نصیب کر، ہمیں مولا علی کے کلمات نور سے نفس کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری حمد کو اپنی بارگاہ میں جگہ دے اور ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ۔ آمین ثم آمین۔